بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کا ماحول خوشگوار بنانے اور سسرال میں اپنی عزت بنانے کے کچھ ٹوٹکے۔ شوہر کی روٹین یہ بنائیں کہ گھر آئے پر وہ اپنی ماں کے پاس پہلے جائے، بعد میں آپ کے پاس آئے۔ جب بھی بازار جائیں ساس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آئیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے خاص جگہ پر رکھیں۔ سسرال میں اپنی عزت۔ گھر کا ماحول خوشگوار بنانے اور سسرال میں اپنی عزت بنانے کے ایسے چند ٹوٹکے اہم ہوتے ہیں۔ شوہر کی روٹین یہ بنائیں کہ گھر آئے پر وہ پہلے اپنی ماں کے پاس جائے، بعد میں آپ کے پاس آئے۔ جب بھی بازار جائیں ساس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آئیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے اپنے پاس رکھیں اور ساس کے پاس لے جائیں۔ ان سے پوچھیں کہ میں ان دونوں میں سے کون سا جوڑا پہنوں، پھر جو وہ کہیں وہ پہن لیں۔ جب جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنا ہو تو بڑی محبت کے ساتھ ساس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑی دی ہے۔ گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بنائیں۔ اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن اگر وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو وہی پکائیں۔ کبھی بھی کسی کے بھی سامنے اپنے میاں اور ساس کی شکایت نہ کریں، نہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے سامنے سسرالی رشتہ داروں کی برائی کیا کریں۔ یہ بھی ایک غیبت ہے، اور غیبت ایسی منحوس چیز ہے جو گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور آپ کے میاں اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو پوری کوشش کریں کہ میاں کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کی معترف ہیں۔ اپنی ساس کے پاس بیٹھ کر ان سے ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پاؤں دبا دیں، ان کے سر کی کنگھی کر دیا کریں۔ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے سامنے اپنی ساس کی تعریف کرتی رہا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔